बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगहबान भगत। सोशल मीडिया हमारा टॉपिक है, उससे ख़बरें उनकी मतन हमारे टोटे थे न जाने क्या गया। तो ये मजहबी प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन एक मजहबी फंक्शन में सियासी बातें हो रही थी। वो जो बगैर से मर गया था मुफ्ती महमूद, उसकी कोई कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा इन्होंने की, सरकारी खाते से जाना था ना। तो शहबाज शरीफ साहब की ज़रा उधर देखना, मज़ाहिया हरकतें। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, ये पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए, कीमतें पिछले 15 बारों में कम हुई। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूक मार दें। हजरत एक खास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा बिल्कुल, और वो ज्यादा दूर नहीं यहाँ से, बस फूक ही मारेंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आजकल अमेरिका में हूँ, इस वक्त वर्जीनिया में। मैंने यहाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी। मुफ्ती महमूद के सिलसिले में कोई फंक्शन था जिसमें मौलाना साहब भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, और मुल्क की इकोनॉमी का जो हाल है वो हम सब जानते हैं। यहीं आते हैं इकोनॉमी ठीक करने के लिए, ये लोग भी ठीक करके नहीं दे रहे, वादे कर लेते हैं, पूरे नहीं करते। मगर एक बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि हम यहाँ क्यों आते पैसे मांगने। नहीं आना चाहिए, ना हमें चीन जाना चाहिए, ना हमें रूस के पास जाना चाहिए। जब मौलाना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और बकौल वजीर आजम अगर एक फूंक मारेंगे तो हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। मैं पाकिस्तान जाऊंगा और गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से कि मौलाना साहब PI पे फूंक मार दें, ठीक हो जाए। नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पे फूंक मार दें, ठीक हो जाए। टमाटर पे फूंक मार दें, सस्ते हो जाए। आलू पे फूंक मारे, मिलने लगे। आपकी फूंकों से ये चिराग जलेगा नहीं, रोशन हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इंतजार करूंगा आपकी फूंक का कि आप कब फूंक मारते हैं। खुदा आपको जिंदा रखे और आपकी फूंक को जिंदा रखे। फूंक पाइंदाबाद। ये हम तो क्या कह के थक ही जाते। तो अनवर मकसूद साहब हैं, तो मान के चलो उनके स्टाइल में ये बताया जाए। उनको पंप से फूंक भरी गई, उसके अपने ड्रम को, पीप के ड्रम को पंप से फूंक भरी गई। तो उसकी फूकों से वो जो कह रहे थे करीब ही है। तो एक जाति बनी गाला की तरफ को फूंक का जिक्र हो रहा था, एक जिक्र हो रहा था GHQ की तरफ फूंक का जिक्र हो रहा था। इस वजह से वो जनाब अली ये फूंकों का जिक्र हुआ। तो मैंने कहा हम भी आपको ये बता दें। तो हमने भी पता नहीं मुझे इमरान खान के बारे में कसम खुदा की ये फ्राडिया है, शोबाज ने कहा था। और एक जो जिसकी मैं कसम खा सकता हूँ, 2 नंबर फ्राडिया, नलायक, लड़कियाँ जवान बेचने वाला, दहशतगर्द बनाने वाला, बेचने वाला, जो खुदकार, वो कौन सी इसमें बुराई नहीं है। बेटा इसका शिक छे लगाता पकड़ा गया, और इसकी बेटी घर आ गई, दामाद शिक छे लगाता था। और क्या यार, किन लोगों के, मैं बस इसके पोतड़े खोलने शुरू करूँ ना तो मुझे ही शर्म आ जाएगी, मैं खोल ही नहीं पाऊंगा। अब क्या सिलसिला मेरी समझ से बाहर। एक और ये सुन लीजिए जरा। इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसको एक अच्छा इंसान समझता हूँ, लेकिन मैं ना पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूँ, ना छोड़ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है। पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, वो एक जमहूरी जमात है। मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। एतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान दोस्त है, 50 साल से दीवार सांझी है, किसी को सियासी अंदाज में बुरा भला कहने
या राना सना की जबान इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं। یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم خان کے گھر گئے تو ان کی دیواریں سانجی ہیں، تو وہ سالن لینا دینا بھی ہے، جس طرح ہمارے گھر میں ہوتا تھا نا، رکابی بھر کے ادھر دے دینا، یہ سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، ولیوں کی سنت ہے، صادقین صالحین کی سنت ہے کہ کوئی چیز اچھی پکاؤ تو دے دو، جو بھی پکاؤ اچھی نہ بھی ہو تو دے دو، اس کا ٹیسٹ بدلتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ہلکی مرچ کھاتے ہیں، بعض مسالے دار کھاتے ہیں، تو ٹیسٹ تبدیل ہوتا ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ یہ اس کا کہنا چاہ رہا تھا، ان کے گھر بھی وہ رکابیوں والا چکر ہے، تو بلکہ شکتی کپور کہہ رہا میں ہم سایہ انیل کپور کا، تو میرے گھر اتنا بڑا ٹفن آتا بھر کے کھانا کو، تو وہ نان ویج ہے نا، تو اس طرح یہ محبتیں بڑھتی وہاں بھی چل رہی۔ حضرت کرشن علیہ السلام جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، وہ بھی یہ کیا کرتے تھے، یہ اس کی یاد، حضرت کرشن کی یاد کرواتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ کرشن بھگوان، اس نے کہا بھگوان بھی اسی طرح ہی ایک دوسرے کو کھانے شانے جو چیز پکتی تھی وہ دیتے۔ اس وقت اتنے تو نہیں تھے، گوشت تو ہے کوئلوں پر رکھا ویسے ہی کھا گئے، مرچ مسالے تو کافی بعد میں آئے، بہت بعد میں آئے۔ اچھا جی، ایک اور سن لیں، وہ جو ہے کمانڈو ٹائپ بنتا ہے، یہ جو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اب مجبوراً پھر مجھے بولنا پڑتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت بری خبریں سناتے رہتے ہیں۔ میں کہا یار تو ریڈار کو گولی مار دو، ڈاکیے کو گولی مار دو، اس لیے کہ خط میں اچھی خبر نہیں ہے، مارو گولی ڈاکیے کو، فرق کیا پڑے گا؟ خط تو جو خبر میں لکھی ہے، خط وہ تو ہے۔ پاکستان آرم فورسز کو پتا ہے کہ تھریٹ ہمارے پاس بہت سیریس ہے، دے آر پریپیئرنگ فار اٹ آلسو، لیکن قوم کو نہیں معلوم، قوم تیار نہیں ہے، حکومت تیار نہیں ہے۔ ان کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اگر قوم نے تیاری شروع کر دی جنگ کی تو انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی۔ بیوقوفی کی بات ہے، دنیا کی ساری قومیں تیاری کرتی ہیں، کسی کی انویسٹمنٹ بند نہیں ہوتی، اور انویسٹمنٹ ہر چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سچی بات میں بتاؤں، ہمیں لوٹا ہوا مال واپس نکلوانا ہے، جس کے لیے آپ کو صرف زرداری اور نواز کی چھوٹی انگلی کاٹنی ہے، پلاس سے کاٹ دیں، سارے پیسے آ جائیں گے۔ لوٹا ہوا مال کو اس طرح تو ان کے یار ایسے ہی نکلے گا، تجوریوں میں تو نہیں تجوریوں میں پڑا، ایسی ایسی جگہ انویسٹ کیا ہے، ایسے ملکوں میں رکھا ہے جہاں سے واپس لانا میری جان سائنس ہے سر۔ وہ خود لے کر آئیں گے، آپ نہیں لائیں گے، آپ کو کس نے کہا لانے کے لیے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، حماقتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ خود پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ کے بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک چیلنج کر لیں، میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں، آپ نواز شریف کی چھوٹی انگلی پلاس سے کاٹیں، اس سے کہیں دوسری ایک ایک کر کے آپ انگلیاں کاٹیں گے، لکھو چیک بک سامنے پڑی، اب چیک سائن کرنا شروع کرو، دیکھیں وہ کیسے سائن کرتا ہے۔ آپ کو کچھ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، 15 منٹ کا کام ہے۔ آپ کے خیال میں زرداری یا بلاول سٹینڈ لیں گے؟ آپ یہ کوئی مار کھانے والے لوگ ہیں، یہ بغیر ایئر کنڈیشنر 15 منٹ نہیں رہ سکتے۔ آپ کے خیال میں تھپڑ کھائے گا بلاول؟ اس کے پاس 200 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، بلاول کے پاس اس کے جو ایسٹس ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کے خیال میں ایک تھپڑ برداشت کرے گا؟ آپ کو کچھ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے پاس سب حرام کا مال ہے۔ آل یو ہیو ٹو ڈو از شریعت نافذ کریں، کٹ اسمال فنگر، اف یو کانٹ ناخن ہی نکال دو یار، کچھ تو کرے گا، یہ سارے پیسے دے گا، وہ 1 گھنٹے کے اندر دے گا، آپ کو کہیں پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ یور اسٹریٹجی از رانگ، اس لیے آپ پوری ملک اور قوم کو ڈبو دیں گے صرف اس لیے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے جو اللہ نے کہا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دنیا کیا کہے گی، اگر ہم نے چور کے ہاتھ کاٹے تو مذاق بنے گا ہمارا، دنیا ہمارا ریکارڈ لگائے گی۔ اس ضلالت کی وجہ سے آپ ملک و قوم کو ڈبو دیں گے، لیکن چور پہ رحم کرتے جائیں گے، جس کی وجہ سے امت تباہ ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا، اگر یہ ذرا سختی کر لیں اس معاملے میں، سب کچھ ٹھیک ہو، نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ انویسٹمنٹ چاہیے، نہ FATF کا کوئی خوف ہے آپ کو۔ مال اندر آ رہا ہوگا پاکستان میں، اس طرح آئے گا، اب یہ خود لے کر آئیں گے۔ آپ کو نیب بند کر دیں، آپ نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، نیب ویسے ہی فراڈ ادارہ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ اس سے ملتے جلتے ہی حضرت مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی الفاظ کہے ہیں، جس ملک کا بغیرت آرمی چیف خود کہے کہ یار یہ کرو، ختم کرو یار، ختم کرو، اس ملک کا کیا بنے گا؟ پھر غریبوں کو لگائی جانا ہے نا۔ تو میں کیا دیکھ رہا تھا، وہ رک گئی، ریکارڈنگ رک جاتی ہے، لیکن میں نے کل ہی ٹیلی فون واش کیا، چل پی بھی چل۔ جب کور کمانڈر کانفرنس متفقہ فیصلہ کرنی، نیب کی ترمیم اڑاؤ، یہ اس نے آ کے کہا تھا، یہ بغیر شخص نے، کہ یہ وہ جو ہے کور کمانڈروں نے بھی کہا کہ یہ نیب کی